کہ جب آپ کے پاس کوئی مسئلہ بیان کرنے والا مسئلہ کرے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اسے اس بات پر مجبور کرو کہ مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں قائل کرو، مجھے مسئلہ بتاؤ تو قرآن و سنت کی روشنی میں بتاؤ، اپنی رائے نہ بتاؤ، اپنی سمجھ نہ بتاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حیثیت لشکر روانہ کیا غزوہ معطا کے حوالے سے، اور اس کا امیر اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کو بنایا اور لشکر روانہ کر دیا، اور فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو ان کی جگہ پر جعفر طیار امیر ہوں گے، اور اگر جعفر طیار بھی شہید ہو جائیں تو ان کی جگہ عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان اتفاق رائے سے جس کو ابھی امیر بنا لیں۔ ایک صحابی عبداللہ بن رواحہ خود ہی کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ میرے پاس تیز رفتار گھوڑا ہے، میں لشکر کے ساتھ مل جاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آخری نماز ہو، اور یہ جمعے کا دن تھا، لشکر کو اللہ کے نبی نے روانہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور عبداللہ بن رواحہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے پاس تیز رفتار گھوڑا موجود ہے، میں ساتھ مل جاؤں گا، کیوں نہ ہو کہ شاید میری زندگی کا آخری جمعہ ہو، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ لوں۔ کتنی بڑی خواہش ہے، کتنی اچھی خواہش ہے، اللہ کے نبی کے پیچھے جمعہ پڑھنا، مسجد نبوی میں جمعہ پڑھنا، بہت عظیم یہ خواہش ہے، بہت سعادت مند یہ خواہش ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران جمعہ دیکھا عبداللہ بن رواحہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ میں نے تو تمہیں لشکر کے ساتھ روانہ کر دیا تھا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی میں نے دل میں یہ سوچا تھا کہ آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں، شاید یہ جمعہ زندگی کا آخری جمعہ ہو۔ فرمایا عبداللہ جو میرا حکم مان کر لشکر کے ساتھ چلے گئے ہیں، اگر تو زمین و آسمان کو نیکیوں سے بھر دے تو ان کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا جو میرے حکم کو مان کر چلے گئے ہیں۔ یہ ہے بندے کی اپنی خواہش، اور خواہش بھی دیکھیں مسجد نبوی میں جمعہ پڑھنا ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ پڑھنا ہے۔ اور صحابہ کرام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جاتی تھی پھر کسی کی بات نہیں مانا کرتے تھے۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیں کہ مسلمانوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد اختلاف پڑا کہ امیر، حکمران، خلیفہ کس سے ہونا چاہیے۔ انصار کہتے تھے ہم میں سے خلیفہ ہوگا، مہاجرین کہتے تھے ہم میں سے خلیفہ ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پیش کرتے ہیں الائمۃ من قریش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حکمران، خلیفہ، امام قریش میں سے ہوگا۔ سارے کے سارے صحابہ نے اپنے سر کو جھکا دیا، اس کے بعد کسی کا اختلاف نظر نہیں آیا۔ یہ ہے حدیث کی اہمیت کہ ابو بکر صدیق کے حدیث پیش کرنے سے پہلے اختلاف ہی اختلاف تھا، لیکن جب حدیث کو پیش کیا تو پھر کسی صحابی نے اختلاف نہیں کیا۔ اختلاف پیدا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس جگہ پہ دفن کیا جائے۔ کسی نے کہا کہ مکے میں لے جا کر دفن کریں گے، کسی نے کہا جنت البقیع میں دفن کریں گے، کسی نے کہا کہ فلاں جگہ پر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ نبی جس جگہ پہ فوت ہوتا ہے اسی جگہ پہ اسے دفن کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کسی صحابی میں اختلاف نہیں کیا، کیونکہ وہ بہت ایمان والے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے لیے اپنی جان تک کو قربان کر دینا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیل پیش کر رہے ہیں، سارے کے سارے صحابہ ایک طرف ہیں کہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد نہ کیا جائے، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے۔ سارے کے سارے صحابہ کہتے ہیں ان کے خلاف تلوار نہ اٹھائی جائے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیل پیش کرتے ہیں
सूरत तौबा की आयत फ़ैज़न सलकल अशहुरुल हुरुम फ़क़्तुलुल मुशरिकीना हैसु वजदतुमूहुम वख़ुज़ूहुम वहसुरूहुम वक़उदू लहुम कुल्ला मरसद फ़इन ताबू व अक़ामुस सलाता व आतवुज़ ज़काता फ़ख़ल्लू सबीलहुम। जो मुसलमान जो कलमा पढ़कर नमाज और ज़कात में फ़र्क करेगा, अबू बकर उसके खिलाफ तलवार उठाएगा। ये फ़ैसला जब कुरान करीम से इस्तदलाल पेश किया तो उसके बाद किसी सहाबी में इख्तलाफ नहीं किया। मोहतरम भाइयों, लश्कर उसामा की रवानगी की बारी आई तो सारे सहाबा कहते थे मदीने के हालात अच्छे नहीं हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने इस्तदलाल पेश किया कि जिस लश्कर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना कर दिया है, किसमें जुर्रत है कि वो अल्लाह के नबी के रवाना किए हुए लश्कर को रोक सके। सारे के सारे सहाबा को समझ आई और उन्होंने बाद में किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं किया। ये है हदीस की अहमियत। मोहतरम भाइयों, जब भी कोई बात किसी आलम की तरफ से, किसी फ़कीह की तरफ से, किसी इमाम की तरफ से आए तो जितनी अल्लाह ने ताकत दी है उसकी तहकीक कर लें। हमारे लिए काबिल इत्तिबा, वाजिबुल एहतराम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है और अल्लाह के नबी की बात होते हुए किसी का हुक्म नहीं चलता। मेरे इल्म के मुताबिक उम्मत मुसलमा में से कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने कभी कहा हो कि मेरे पीछे चलो। ये बात याद रखें, उम्मत मुसलमा में से कोई ऐसा बंदा नहीं है, ना सहाबा किराम में से, ना फुक़हाए इज़ाम में से, ना औलियाए किराम में से, ना उलमाए किराम में से कि जिसने ये कहा हो कि मेरे पीछे चलो। हम खुद से खुद आप उनके पीछे चलना शुरू कर देते हैं और मालिक कायनात ने तो रोका है इस चीज़ से। मालिक कायनात दूसरे पारे में फरमाते हैं, कुरान करीम है, अल्लाह फरमाते हैं वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाह क़ालू बल नत्तबिऊ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना अवलौ काना आबाउहुम ला याक़िलूना शयअन वला यहतदून। जब इनसे कहा जाता है उस चीज़ की पैरवी करो जो अल्लाह ने आसमानों से नाज़िल फरमाई है वही की सूरत में, तो कहते हैं बल नत्तबिऊ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना, हम तो उसी चीज़ की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। अवलौ काना आबाउहुम ला याक़िलूना शयअन वला यहतदून, अगरचे उनके बाप दादा परले दर्जे के जाहिल ही क्यों ना हो। एक तरफ कुरान है, एक तरफ हदीस है। लोग कहेंगे नहीं कुरान ठीक है, मानते हैं हम, हदीस को मानते हैं हम, लेकिन पैरवी करेंगे, इत्तिबा करेंगे अपने बुजुर्गों की, अपने बाप दादा की। मालिक फरमाते हैं अगरचे उनके बाप दादा